کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا غفور و کریم ہے، اور رب العزت کی ذات ارشاد فرما رہی ہے، اور جو لوگ میری راہ میں جان قربان کرتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، انہیں ہم اپنے پاس سے رزق دیتے ہیں، یعنی وہ دنیا کے اسپیشل فوکس ود اقبال کاظمی میں آپ کا میزبان حاضر ہے اور اپنے پروگرام کا دوسرا حصہ لے کر آیا ہے۔ تو میں یہاں پر یہ کہوں گا، یہ کس کی سازش ہے، کس کا خون ہے، یہ کون آمادہ جنوں ہے، یہ کون آگ اور خون کی ہولی کھیل رہا ہے، یہ کون تیروں سے کھیلتا ہے، یہ کون خنجر بکف اخوت کا جسم چھید رہا ہے، امکتی معصومیت کو نیزوں سے چیرتا ہے، لرزتی انسانیت کے خیمے جلا رہا ہے، زمین کی چھاتی کو چیر کر نفرتوں کا علاوہ پھیلانے پر آمادہ ہے، ہر ایک ذی روح کے بدن پر ایک انکہے خوف کی ردا ہے، منافقت کی برہنگی کیسے عرف آغاز بن گئی ہے، عدو دانش کو کی جفائے مسلط کار نے کلیدی دانش سپرد کی ہے، عدو انسانیت کو کن چہرہ دستیوں نے حکومت کر رہے زمین سونپ دی ہے، شب دیجور کی سیاہی امڑ رہی ہے، وہ تیرگی ہے، ہر ایک جو یائے حق ہے، تنویر علم و عرفان کنارہ کش ہے، جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں میں تنہا، جنہیں وسوسوں نے ڈسایا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ تو آج کی جو شخصیت جس کا سلسلہ پہلے قسط میں بھی تھا، وہ سازشوں پروان چڑھائے ہوئے یا محمد نواز شریف، میں یہاں پر کہوں گا کہ میں نے کرنل سہیل کے باپ کو دیکھا جو آنسو بہانے کے بجائے بیٹے کی لاش کو سلوٹ کر رہا۔ میں حیران تھا کہ جس کے چہرے پر بے بسی، آنکھوں سے اشک روا ہوتے، وہ فخر سے سینہ پھیلائے بیٹے کی میت کو کاندھا دے رہا۔ میں نے کیپٹن روح اللہ کے جنازے کو دیکھا، کیپٹن روح اللہ کی 2 مہینے بعد شادی ہونے والی، اس کی دلہن کے ہاتھوں پر مہندی لگنے والی۔ میں نے قبائلی علاقوں میں ٹرائبلز ایریا میں اس کے جنازے پر پاکستان زندہ باد کے نعرے دیتے اور اس کے خاندان کو دیکھا جو فخر کے ساتھ اپنے بھائی بیٹے کا جنازہ اٹھا رہا۔ میں نے کیپٹن بلال شہید کی ماں کو دیکھا، کیپٹن بلال، وہ کیپٹن بلال جس کے سینے پر راکٹ لانچر کا گولہ لگا تھا، وہ شہید ہوا۔ بیٹے کی کٹی ہوئی لاش دیکھ کر ماں کا جگر پھٹنا چاہیے، مگر اس کی ماں اپنے بیٹے کی بلائیں لے رہی تھی اور کہہ رہی تھی میرے 100 بیٹے بھی ہوں تو میں اس ملک کا قربان ہوں۔ میں نے لیفٹیننٹ ارسلان سدی کی ماں کو دیکھا، اکلوتا بیٹا تھا، کیا خوبصورت نوجوان، ابھی نوجوانی صحیح طریقے سے اس پر انگلی نہ تھی، ہائے ہائے ہائے، اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کی لاش پر کیا کہا؟ سنیں میاں نواز شریف صاحب، سنیں نون لیگ کے لوگوں، اور میں کہوں گا مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ جو آگ جلانے جا رہے ہیں، سنیں اس ماں کے لاگ
آپ کا بیٹا نہیں شہید ہوا، آپ بھی ذرا فوج میں اپنے بیٹے کو بھیجے۔ آئے میاں صاحب، اپنے نوازوں کو، پوتوں کو بھیجے، نہیں بھیجیں گے۔ وہ کیا کہتی ہے لیفٹیننٹ ارسلان صدیقی ماں بیٹے کے جنازے پر کہتی ہے، یہ تو پیدا ہی وطن کے لیے شہید ہونے کے لیے ہوتے ہیں۔ واہ رے تیری ماں، واہ رے واہ واہ لیفٹیننٹ ارسلان کی ماں، تجھے میں سلام پیش کرتا ہوں اس قوم کی طرف۔ میں نے میجر اسحاق شہید کی لاش کو دیکھا، 3 سال کی بیٹی کو معصومیت کے ساتھ باپ کی لاش کے ساتھ لپٹتے ہوئے دیکھا، میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ یہ میجر اسحاق کی شہید کی بیوی کا حوصلہ تھا، جو اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ بیٹا مت رہو، ہمارا باپ زندہ ہے، ہمارا باپ قیامت تک زندہ رہے گا۔ لوگ دنیا میں مر جائیں گے مگر وہ زندہ نہیں ہوں گے، لیکن ہمارا باپ قیامت تک کے لیے امر ہوگا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں قوم کی جانب سے شہید بیٹی کو، شہید اہلیہ، میرے بھائی نے بھی شہادت دی۔ ایک بھائی حالت نماز میں شہید ہوا مسجد حیدری میں، دوسرا بھائی پاکستان نیوی کی وردی میں سینے پر لگی ہوئی گولیوں کو لہو میں دفنایا۔ تو پھر جو پاکستان کے خلاف بات کرے کیا مجھے تکلیف نہیں ہو؟ تو پھر اقبال کاظمی اسپیشل فوکس کرتا رہے گا ان شخصیات کو جو ملک کے خلاف ہیں اور ملک کے دشمن ہیں۔ سلسلے کو وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے چھوڑا تھا کہ میاں محمد نواز شریف نے ہیرو کے کارگل کو سزا دینے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے بھارت کی دوستی کو مقدم سمجھتے ہوئے پاکستان کی مسلح افواج سے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ تو میاں نواز شریف صاحب، آپ کو ہمیشہ گلا رہا کہ فوجی جرنیل جب مجھ سے ملتے ہیں تو وہ سر پر کیپ نہیں رکھتے، کیونکہ انہیں سلوٹ کرنا پڑتا ہے، مجھے سلوٹ نہیں کرتے۔ وہ یہی وجہ ہے کہ آپ نے نفرتوں کے بیج بوئے، آپ نے بھارت نوازی میں افواج پاکستان پھر آپ کو کیسے کوئی سلوٹ کرتا ہے؟ اس سوال کا جواب
اقبال کا آپ پھر چشم فلک میں دیکھا تو فلائٹ 777 کے 150 مسافروں کی جانوں کو نواز شریف نے داؤ پر لگا دیا اور ایسی صورتحال پیدا کر دی اور نادر شاہی حکم جاری ہو گیا کہ یہ طیارہ بھارت کی ریاست گجرات کے شہر احمد آباد میں اتارا جائے اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف بھارت کے حوالے سے یہ بتائیے کہ فوج آپ کو سلوٹ کرے؟ ارے آپ کچھ نہیں تھے، آپ خاک تھے، اس فوج نے آپ کو آفتاب بنا دیا، لیکن اس آفتاب کو گہن آپ نے لگایا۔ حیرت ہوتی ہے یہ کیسا پاکستانی ہے، حیرت ہوتی ہے یہ کیسا وزیر اعظم ہے جو اولیت بھارت کی دوستی کو دے رہا ہے، اولیت اپنے ذاتی مفادات کو دے رہا ہے، اور پاکستان کو پاکستانی اور آزادی پاکستان یعنی بانیان پاکستان کی دی ہوئی قربانیوں کو بے شک خاک میں ملا۔ اور دیکھیں وہ وقت، دیکھیں ٹائمنگ، دیکھیں کہ اس وقت گجرات کا وزیر اعلیٰ ہے کون؟ میاں محمد نواز شریف کا قریبی دوست نریندر مودی۔ یہ پلاننگ ہے آپ کی افواج پاکستان کے خلاف، اور اب تو آپ کھل کر آ گئے ہیں، اب تو آپ کھل کر بات کر رہے ہیں۔ جب آپ کھل کر بات کر رہے ہیں تو ہم بھی کھل کر کہیں گے، ہم آپ کے چہرے کو بے نقاب کھل کر کرتے رہیں گے۔ فلائٹ 777 150 مسافروں کے چہروں پر سوائیاں ہوئی، موت ان کے سامنے تھی۔ طیارے میں صرف 20 منٹ کا ایندھن بچا تھا، صرف 2 راستے تھے، یا ایک راستہ کہ میاں محمد نواز شریف کی شہوانی خواہشات پر نریندر مودی کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر، یا پھر شہید راشد مناس کی مثال قائم کرتے ہوئے اپنی جان آخری سپرد کر ذلت کی زندگی سے شیر کی موت کو ترجیح دے۔ مگر پاکستان کی غیور غیرت مند افواج محافظ پاکستان یہ کیسے ہونے تھے؟ اور پھر دنیا نے دیکھا سازشی اپنے جال میں خود پھنس گئے، مسلح افواج آگے بڑھی، وہ کس طرح خاموش رہتی کہ اس کے چیف کو عرب کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ آخر نواز نریندر مودی منصوبہ اور میاں محمد نواز شریف بھلی ڈسٹرکٹ جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آئے۔ تاریخ نے دیکھا ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، جو زمین پر اپنے آپ کو خدا سمجھے ہوئے تھے ان کا بت پاش پاش ہو گیا تھا۔ مگر افسوس انہیں پھر عقل اور وہ نشے کے خمار میں پھر دوبارہ سے ڈوب گئے۔ وہ نشہ کس چیز کا ہے؟ وہ نشہ حکمرانی کا نشہ ہے۔ تو یہ جمہوری مملکت ہے اور جمہوری مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں جمہوریت کے نام پر آپ آمریت قائم نہیں کر سکتے، ورنہ آپ کو یہ آئین ادارے روک دیں۔ معزز سندھ ہائی کورٹ نواز شریف کو فوجی سربراہ کا جہاز اغوا کرنے کے الزام میں قصوروار قرار دیتے ہوئے 2 بار عمر قید کی سزا سنائی۔ عدالتی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ نواز شریف آئندہ کسی بھی قسم کے سرکاری یا عوامی عہدے کے اہل نہیں ہوں گے۔ یہ سزا سنانے کے کچھ ہی دنوں کے بعد محمد نواز شریف نے اپنے ماتھے پر سیاہی ملتے ہوئے اپنے بیرونی دوستوں سے مدد لیتے ہوئے جنرل پرویز مشرف کے پیروں میں گر کر معافی نامہ لکھ کر پاکستان سے فرار ہو گیا۔ ایک وہ بھٹو تھا کہ جس نے اپنی جان دے دی مگر سر
نہ جتایا، اس لیے لوگ کہتے ہیں وہ تو زندہ ہے، وہ تو زندہ ہے۔ 2007 میں آپ واپس آئے، لیکن نا علی کی تلوار تھی، آپ انتخابات میں حصہ نہ لے سکے۔ نواز شریف اس عدالتی فیصلے کو سیاسی فیصلہ قرار دیتے رہے۔ وکلا کی جانب سے عدلیہ بحالی کی تحریک میں نواز شریف کی شمولیت کا بنیادی نقطہ یہی قرار دیا جاتا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے اوپر جو تلوار ہے وہ تلوار ہٹ جائے۔ جسٹس جناب افتخار محمد چودھری کی بحالی پر یہ عمومی تاثر تھا کہ اب نواز شریف کی مقدمات کے پاس بری ہو جائے گی جو ان کے خلاف جنرل پرویز مشرف دور میں قائم کیے گئے تھے اور جس میں انہیں سزائیں دی۔ اور پھر وہی ہوا، عدل و انصاف نواز مصالح نظر ہو گئے۔ تاریخ کا ایک سیاہ باب لکھا جانے لگا۔ جناب محمد نواز شریف نے 8 سال اور 152 دن کے بعد نظر ثانی کی درخواست سندھ ہائی کورٹ میں دائر کرنے کے بجائے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی۔ بہر انصاف اور انصاف کرنے والے بھول گئے کہ وہ جس کرسی پر برا جواں ہے وہ کرسی ان کی نہیں بلکہ اور دنیا میں جہاں جہاں بھی ججز صاحبان ہیں وہ اللہ وہ اس منصب کو میں یوں نہ کہہ دوں۔ انصاف ہے ایمان مومن مرضی پروردگار، انصاف ہے ایمان مومن مرضی پروردگار۔ انصاف کی میزان میں لال و جوہر ہی نہیں سنگریزوں کو بھی کرتی ہے شمار، اس کو عدل کر۔ مگر یہاں الٹ ہوا، کوئی اور ہوتا تو اس کی درخواست نظر ثانی سپریم کورٹ میں لگ نہیں سکتی۔ میں تو قانون پہ ایک حدیث تھا مجھے نہیں معلوم کہ اس قانون کے تحت 8 سال اور 152 دن کے بعد نظر ثانی کی درخواست سپریم کورٹ نے قبول کر لی اور اسے اپیل میں تبدیل کر۔ کہیں کسی نے بھی کوئی اعتراض نہ اٹھایا۔ نواز شریف طیارہ سازش کیس فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نہیں دیا تھا، سزا انہیں وہاں نہیں سنائی گئی تھی۔ نظر ثانی ہی وہاں دائر ہوتی ہے جہاں سے سزا ہوئی ہے اور نظر ثانی جناب جسٹس تصدق حسین گیلانی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ میں طیارہ سازش کیس میں نظر ثانی کی درخواست کی سماعت شروع کی تو نقار خانے میں ایک طوطی کی آواز بلند ہوتی رہی۔ سندھ کے پراسیکیوٹر جنرل شہادت حسین ایوان چیخ چیخ کر دلائل دیتے رہے، چیخ چیخ کر کہتے رہے کہ جناب درخواست 8 سال 152 دن کے بعد دائر گئی ہے جو کہ ٹائم بارڈ ہو چکی ہے، یہ نظر ثانی کی درخواست ہے، یہ سپریم کورٹ نہیں سن سکتا، یہ تو سندھ ہائی کورٹ کا حق ہے۔ مگر سپریم کورٹ نے ان کی نہ سنی، اس بینچ نے ان کی نہ سنی، جسٹس تصدق حسین بینچ نے ان کی نہ سنی اور نظر ثانی اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اپیل میں کرتے کارخانے میں طوطی کی آواز کون؟ شہادت ایوان میرے دوست فیصلہ ہو چکا تھا، کون سا انصاف، کون سا قانون، کون سی عدلیت؟ انصاف وہ ہے جو ہم کرتے ہیں، انصاف بس کتابوں میں لکھا، گرد آلود مٹی میں بھرا، الگاریوں میں
بھرا گا بھرا رہے اور نواز شریف کو سپریم کورٹ بڑی عدم ثبوت اور کم شہادت بنیاد کو جواب دیا۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور میاں نواز شریف کے دشمن کش احتساب ڈیروں کے سبب 14 سال جیل کاٹنے والے آصف زرداری صدر پاکستان وہ ماضی کو بلا گئے۔ انہوں نے وہ وقت بھی نظر انداز کر دیا جب محترمہ بینظیر بھٹو اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کر یکو تنہا جیل میں شوہر سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے۔ مجھے ابھی کسی دوست نے کہا کہ کاظمی صاحب آپ عدلیہ کے خلاف بات کریں۔ میں نے کہا میں پوری عدلیہ کے خلاف بات نہیں کر دیا، میں جناب جسٹس تصدق حسین کے 5 بینچ کے خلاف بات کر دیا۔ انہوں نے نظریہ وقت کے تحت قانون اور آئین سے بالا تر نواز شریف کے فیصلہ کیا، اور اگر توہین عدالت ہے تو مقدمے میں اور پھر وہی بات یہاں پر عدالت میں کروں گا، اور جب عدالت میں کروں گا تو پھر یہ ہمارے مختصر سے چینل پر نہیں گئے، پوری دنیا میں تو دنیا بھی سنے گی تو کیا ہاں بالکل اسی طرح جس طریقے سے آصف علی زرداری نے وہ بھی بلا دیا جب ان کی اہلیہ بے کسو یار بے مددگار اکیلی یکو تنہا چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھائے انگلی پکڑے شوہر سے ملنے کوئی اس کا کچھ اور آج آپ کے سامنے مریم صفدر نواز جیل سے عدالت آتی ہیں، جاؤ رنگ بادشاہت ہوتا ہے، یا وہ جیل میں ملاقات کرنے کے لیے اپنے باپ سے ملنے جاتی ہیں، یا شاہی سواری ہو، مگر آصف زرداری سب نظر اس دور میں جنرل جاؤ کہ وہ تاریخ دہرائی جا رہی تھی جب ہر لب پر مہر لگا دی گئی تھی، ان ہاتھوں کو قلم کرنے کا حکم تھا جو بے نظیر کو اب موازنہ کرنے اس وقت تو کوئی کہتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نیب سے ڈر کر مولانا فضل الرحمان کو ساتھ نہیں دیا، جناب نواز شریف صاحب کا ساتھ نہیں دیا، عمران خان حکومت کے خلاف، تو یہ وجہ نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہر مقدمے کا چاہے وہ نیب کا ہو یا کرمنل کیسز ہو سامنا کرتے آئے ہیں، راہ فرار انہوں نے کبھی بھی اختیار نہیں کی، اور میری تاریخ کے اندر بھی نہیں گئے۔ مجھے تو سر اپنے بزرگ میری ہی نسل سے ان کا تعلق ہے، میرا ان کا خون ایک ہی ہے، تو میں ان کا بتا دوں سید عبداللہ شاہ، ہم لکیاری سید ہیں، سید عبداللہ شاہ، اور پاکستان میں کیسز تھے اور وہ بیرون ملک چلے گئے اور کینسر کے مرض میں مبتلا تھے، کہ جب انہوں نے دیکھا یہ ہے وطن کی محبت، یہ ہے وطن کی محبت، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے واپس پاکستان لے کر چلو، میں نے مجھے اپنی دھرتی سے پیار ہے، یہ دھرتی میری ماں ہے، میں نے اپنی ماں کی آغوش میں جانا ہے، یہ آزاد اس کو کہتے ہیں وطن کی محبت۔ ہم کرتے رہیں گے آپ کے چہرے پہ بے نقاب
اسپیشل فوکس میں صرف اور صرف اسپیشل رپورٹ پر اگلی قسط میں ضرور دیکھیے گا.